السکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الحکم العطائیہ کی حکمت نمبر 26 سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس حکمت نمبر 26 میں سیدنا شیخ فرماتے ہیں من علامات النجح فی النہایات الرجوع الی اللہ فی البدایات۔ اس کو دوبارہ سماعت فرمائیں، من علامات النجح فی النہایات الرجوع الی اللہ فی البدایات۔ تو بالکل آسان اور واضح اس کا مفہوم ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نہایات یعنی اختتام، جو ایک کسی بھی کام کا اختتام ہوتا ہے وہ نہایات سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اختتام کی کامیابی کی علامات میں سے ایک علامت ہے الرجوع الی اللہ فی البدایات، کہ انسان اپنے اس کام کا آغاز جو ہے اس میں بھی اللہ سے رجوع کرے، یعنی جو اپنے کسی کام کے آغاز میں رجوع الی اللہ کرتا ہے تو اس کے کام کا اختتام جو ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور جس کے کام کا آغاز درست نہیں ہوتا تو وہ یہ توقع رکھے کہ اب اختتام جو ہے وہ میرا اچھا ہو جائے گا، تو یہ توقع اس کی درست نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ ایک انسان جو نماز پڑھتا ہے اور نماز کی رکعتیں اپنی طرف سے وہ پڑھ رہا ہے اور سجدے اور رکوع بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اس نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے نہیں کرتا بلکہ بغیر تکبیر تحریمہ کے وہ ایسے ہی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو جب اس کی بدایات درست نہیں ہیں تو وہ نہایات میں بے شک سلام پھیر کے خشوع و خضوع سے نماز ختم کرے تو اس کی وہ نماز جو ہے وہ درست قرار نہیں پائے گی۔ تو یہ بڑی ایک واضح اور خوبصورت حکمت ہے کہ نہایات کی کامیابی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بدایات میں رجوع الی اللہ پایا جائے، یعنی کام کا آغاز بھی آداب کے مطابق ہو اور اس میں اخلاص پایا جائے، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے صحیح آداب کے مطابق جس نے کام کا آغاز کیا تو اسی کو اچھا اختتام بھی نصیب ہوگا۔ تو یہ یعنی اس میں چیز بیان کی گئی۔ اب اس میں ایک اشکال ہے جس کو ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حسن خاتمہ پہ زور دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ، کہ یا اللہ مجھے میرے کام کا اعمال جو ہے وہ اچھا کر دے۔ ایک حدیث پاک میں ہے اللہم اجعل خیر اعمالی خواتیمہا، کہ یا اللہ میرے اعمال میں سے جو اس کے خواتیم ہیں وہ اچھے کر دے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے خاتمے کو اچھا طلب کیا۔ تو اب یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ کی بات کی اور یہ فرمایا کہ اللہم اجعل خیر اعمالی خواتیمہا، تو پھر حضور نے تو یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ میرے کام کے آغاز کو بھی اچھا کر دے، بلکہ آپ نے صرف اچھے اختتام اور حسن خاتمہ کے اوپر زور دیا ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور سنن ترمذی شریف میں بھی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی لا یکون بینہ وبینہا الا الذراع فیعمل بعمل اہل النار فیدخلھا، کہ ایک آدمی ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بازو کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ فیسبق علیہ الکتاب کے لفظ آتے ہیں کہ اس پہ لکھا ہوا غالب آتا ہے، اور وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو جہنمیوں والا کام ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بازو اور ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ جنتیوں والے کام جو ہے وہ کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ساری زندگی تو وہ جنتیوں والے کام کرتا رہا اور لکھا ہوا غالب آیا اور آخر میں اس نے جہنمیوں والا کام کر لیا، یا وہ ساری زندگی اس کے برعکس جہنمیوں والے کام کرتا رہا لیکن آخری بالکل زندگی کے ایام میں اس نے جنتیوں والا کام کر لیا۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ پتہ چلا کہ جو دار و مدار ہے وہ تو اچھے اختتام کے اوپر ہے، تو جس کا اختتام بہتر ہو جائے۔ تو اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ سعید رمضان البوطی علیہ الرحمہ نے یہ اشکال دور کیا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک کئی روایات کے ساتھ وارد ہوئی ہے
اور کچھ روایات میں یہ لفظ بھی آئے ہیں کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنۃ فیما یبدو للناس، تو یہ انڈر بریکٹ فیما یبدو للناس کے لفظ آئے، یعنی وہ یہ جو جنتیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے وہ ظاہری طور پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ جنتیوں والے کاموں کی وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے باطن کے اندر نیکی موجود نہیں ہوتی، تو وہ ریاکاری کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بدایات بھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بدایات اچھی ہیں کہ وہ جنتیوں والے کام کر رہا ہے، حالانکہ جب وہ تنہائی یا خلوت میں ہوتا ہے اور جب اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو اس وقت اس کے کام اچھے نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا اس حدیث پاک میں اگر ہم تطبیق کریں گے تو معنی وہی ہوگا کہ جس کو تم سمجھ رہے تھے کہ اس کی بدایات اچھی ہیں اور وہ جنتیوں والے کام کر رہا ہے، تو فیما یبدو للناس کے لفظوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے وہ یہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اصل فیصلہ اس کیفیت پہ ہوتا ہے جو بین اللہ و بین العبد ہوتی ہے، کہ بندے کی اللہ کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تو باطن کو دیکھتا ہے، تو اس کے باطن کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو جس کا باطن اچھا ہوگا شروع میں ظاہری طور پہ اگر اس کے برے بھی اعمال نظر آ رہے ہیں، لیکن جب بھی وہ تنہا ہوا، اس نے نیکی کی، اس نے سجدہ کیا یا تنہائی میں وہ گڑ گڑایا یا اس نے اپنے باطن کو پاک رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے آخری دنوں میں اس کی اسی کیفیت کو واضح کر دیتا ہے اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حکمت کا معنی واضح ہو گیا کہ من علامات النجح فی النہایات الرجوع الی اللہ فی البدایات، کہ انسان کو اپنے کام کے آغاز کو بھی درست رکھنا چاہیے اور اختتام کو بھی درست رکھنا چاہیے، اور اس کو اس کے آداب جو ہیں ان کو بجا لانا چاہیے، جو بھی آداب شریعت ہیں وہ سارے آداب اس کے پیش نظر رہیں اور وہ کبھی بھی ان سے باہر نہ نکلے، تو یہی کامیابی کا روشن اصول ہے۔ تو اس پہ اگر اس حکمت کے اوپر مزید علامہ افتخار صاحب اگر آج ہیں یا کوئی اور دوست کوئی رائے دینا چاہے تو بسم اللہ اس پہ گفتگو فرما لیں۔ ہاں جی، غالباً نہیں ہے، علامہ صاحب بھی نہیں ہے، موجود ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ اب یہ جو نیکسٹ حکمت ہے، جو حکمت السابعہ والی شرون ہے، یہ اسی کا تتمہ ہے، یعنی انہوں نے گویا کہ اسی چیز کو ایک اور رنگ میں آگے کہہ دیا ہے تاکہ مزید واضح ہو جائے۔ فرماتے ہیں من اشرقت بدایتہ اشرقت نہایتہ، تو یہ بالکل وہی چیز ہے، اس کو دوسرے رنگ میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بدایت روشن ہوتی ہے اس کی نہایت بھی روشن ہوتی ہے۔ تو بدایت سے مراد آغاز ہے اور نہایت سے مراد کیا ہے؟ انتہا اور اختتام ہے۔ تو اس میں بھی یہی مراد ہے کہ بدایات کا روشن ہونا اور آداب شریعت کے مطابق ہونا یہ بہت ضروری ہے تاکہ نہایات جو ہیں ان کی روشنی اور ان کا نور جو ہے وہ بھی نصیب ہو جائے۔ تو اس حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں کہ انسان جو ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آداب شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ زندگی گزارے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہ ہو، تاکہ اس کی بدایت بھی روشن ہو اور اس کی نہایت بھی روشن ہو۔ تو اس طریقے سے یہ جو 27 حکمتیں ہیں ان پہ الحکم العطائیہ کا پہلا چیپٹر ختم ہوتا ہے اور دوسرے چیپٹر کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ تو اس میں شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری نے اس کو چیپٹرز میں تقسیم کیا ہے، اور شیخ سعید رمضان البوطی علیہ الرحمہ نے جو 5 جلدوں میں اس کی شرح فرمائی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے ان چیپٹرز کا دھیان رکھا ہے، اور پہلی جلد میں صرف 27 حکمتوں کی شرح کی گئی ہے، اور دوسری جو جلد ہے شرح کی اس میں سے 28ویں حکمت سے آغاز کیا گیا ہے۔ تو اب ہم 28ویں حکمت جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے، اور وہ اس کی عبارت پہلے سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں مستودع فی غیب السرائر ظہر فی شہادت الظواہر، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، ما استودع فی غیب السرائر ظہر فی شہادت الظواہر۔ اب اس کے الفاظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو استودیہ کا مطلب ہوتا ہے جو ودیت کیا گیا، جو ودیت کیا گیا فی غیب السرائر، سرائر سر کو کہتے ہیں اور سر سے مراد انسان کا باطن ہوتا ہے، تو انسان کے باطن اور اس کے
مخفی دل کی کیفیتوں میں جو چیز ودیت ہوتی ہے، ظہر فی شہادت الظواہر، تو انسان کے جوارے اور اس کے ظاہری جو اعضاء ہیں ان پر بھی وہی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو مفہوم یہ ہو جائے گا کہ جو کیفیت باطن میں ہوتی ہے وہی کیفیت ظاہر میں ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی حقیقت کا بیان شیخ احمد بن عطا اللہ سکندری نے فرمایا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ سلطان الجسد ہے، القلب و سلطان الجسد، یہ ایک مشہور صوفیاء کا مقولہ ہے کہ القلب و سلطان الجسد، دل پورے جسم کا بادشاہ ہے، اور دل جو ہے یہ باطنی کیفیات کا غماز ہے۔ جو کچھ بھی انسان اپنے باطن میں سوچتا ہے وہ اس کے دل سے ہی ظاہر ہوتا ہے، اور دل ہی تمام جوارح کو اصل میں پھر حکم دے رہا ہوتا ہے اور ان پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر دل کی کیفیت اچھی ہوگی تو ظاہر کی کیفیت اچھی ہوگی، اور اگر دل کی کیفیت اچھی نہیں ہوگی تو ظاہر کی کیفیت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اور اس میں در حقیقت ایک حدیث پاک کی تشریح کی گئی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا کہ جسم میں ایک لوچڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ لوچڑا خبردار وہ کیا ہے، وہ قلب ہے۔ تو یہاں پر اس قلب کی اس کیفیت کا بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے باطن کی کیفیت کیا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ وہ اپنے ظاہر کو کس طریقے سے رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا باطن درست نہ ہو اور وہ یہ کوشش کرے کہ اس کے ظاہر کے اوپر نیکی اور تقوی کے آثار جو ہیں وہ واضح ہو جائیں، یہ ایسا ممکن نہیں۔ اچھا، یہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ظاہر کی طرف ہم نے کوئی توجہ نہیں دینی، ہم جیسے بھی ظاہر میں نظر آتے ہیں، تمہیں گناہ گار نظر آتے ہیں، غافل نظر آتے ہیں، آتے رہیں، اصل بات ہے کہ دل پاک ہونا چاہیے۔ یہ آج کل کے کچھ جو نام نہاد صوفیاء ہیں انہوں نے بھی یہ نعرہ لگایا ہوا کہ بھائی اصل بات ہے کہ دل پاک ہونا چاہیے۔ تو تم مولوی لوگ ہو، تم ظاہر کی تطہیر پہ زور دیتے ہو، تو ہم تو فقیر لوگ ہیں، تو ہم تو دل کی پاکی کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمارا دل پاک ہے تو پھر ہمیں اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ در حقیقت ایک بہت بڑا وہم ہے کہ اگر ان کا دل پاک ہوتا تو اس کے اثرات ان کے ظاہر پہ ضرور نظر آتے۔ تو یہ جو ان کا ظاہر جو ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے باطن کے اندر وہ طہارت ابھی تک موجود نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ایک بہت بڑا درس ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے باطن کے اندر ودیت کیا گیا ہے یا جو آداب تمہارے باطن میں موجود ہیں انہی کا اثر تمہارے جوارح کے اوپر نظر آئے گا۔ تو خشوع جو ہے یہ قلب کی کیفیت ہے، اور قلب جب خاشع ہو جاتا ہے تو پھر جوارح جو ہیں وہ بھی خاشع ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر بھی خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے دونوں جہانوں میں جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں کبھی وہ اپنا ہاتھ اپنے سر کی طرف لے جاتا ہے، کبھی وہ اپنے جسم کو کھجلاتا ہے، اور کبھی وہ کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور وہ اس طریقے کی نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں خشوع و خضوع نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا تو اس کے اثرات اس کے جوارح پر نظر آتے، وہ بالکل توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا، اور اسے دیکھ کے ہی وہ خشوع و خضوع جو ہے وہ حاصل ہو جاتا۔ ایک حدیث پاک مسلم شریف میں ہم نے پڑھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں گئی اور آپ جنت البقیع کے اندر رات کے وقت جو قبرستان ہے وہاں پہ آپ عبادت فرما رہے تھے اور سجدے کی کیفیت میں تھے، اور میں نے یہ لفظ حضور سے سنے کہ آپ فرما رہے تھے سجدے میں، اللہم خاشع لک سمعی و بصری و قلبی و لسانی و جسدی و کل عضو منی، یا اللہ میں صرف خود تیری ذات، میرا سر تیری بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہے بلکہ میرا دل بھی سجدہ ریز ہے، اور میرا دماغ بھی سجدہ ریز ہے، میرا جسم بھی سجدہ ریز ہے،
اور میرے جسم کا ہر رواں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. تو یہاں پر اسی خشوع و خضوع کا اظہار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا، جس کے اثرات قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے. تو یہاں پر اسی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے. تو وہ لوگ جو ظاہری طور پہ معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، مثال کے طور پہ شراب بھی پی لی، غیبت بھی کر لی، اور بری صحبت میں بھی بیٹھ گیا، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دل کی پاکی جو ہے نا وہ ہم نے رکھی ہوئی ہے، اور ہم جب اکیلے بیٹھتے ہیں تو اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہمارا دل ٹھیک ہے. یہ جدید قسم کے کچھ صوفیاء ہیں اور ہر دور میں پائے جاتے ہیں. تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ باطن پاک ہوگا لیکن ظاہر کی پاکی پہ ہم توجہ نہیں دیں گے. حالانکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور انٹر کنیکٹڈ ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے اسے دوسری سے جدا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ 28ویں حکمت تھی جس کو ہم نے پڑھا کہ مسعود فی غیب السرائر، جو چیز سرائر یعنی دل کے غیب میں موجود ہوتی ہے، ظہرا فی شہادت ظواہر، اس کی گواہی ظاہر کے اوپر ضرور نظر آتی ہے اور اس کے اثرات انسان کے ظاہر کے اوپر ضرور ظاہر ہوتے ہیں. جی اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. جی یہ ہے الحکمہ التاسعہ والعشرون. اگر کہیں پہ یہ کوئی سوال کے لیے کوئی صاحب جو ہیں انہوں نے ریز ہینڈ کیا. جی کون ہے؟ جی بسم اللہ فرمائیے. شاکر صاحب کون ہے؟ جناب افتخار صاحب آواز آ رہی ہے تو آپ کچھ ارشاد فرمائیں. آج شاید مائک کا کوئی مسئلہ ہے. یہ علامہ منیب مسعود صاحب نے جو کمنٹ لکھا ہے ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں، یہ ان کی طرف سے آ جائے گا. فرماتے ہیں ظاہر و باطن میں اختلاف کی صورت میں یا تو ظاہر باطن پر غلبہ پا لے گا یا باطن ظاہر پر غلبہ پا لے گا. تو اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے تو پھر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پہ غلبہ پائے گا. تو اگر باطن میں طہارت موجود ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی باطن کی وہ طہارت ظاہر پہ ایک نہ ایک دن ضرور غالب آئے گی. لیکن ظاہر اور باطن میں اگر یہ فرق آ رہا ہے تو یہ نفاق پر دلالت کرتا ہے، اور اس نفاق کو یا وہ نفاق اعتقادی ہوگا اگر باطن میں ہے، اور اگر ظاہر میں ہے وہ نفاق عملی ہوگا. تو نفاق اعتقادی اور نفاق عملی بہرحال دونوں مذموم ہیں اور ان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے اگر دل کے اندر نفاق ہے اور انسان ظاہر میں نمازیں اور وہ چیزیں شو کر رہا ہے تو یہ نفاق اعتقادی ہے. اور اگر ظاہر جو ہے وہ عمل سے خالی ہے اور اس کا باطن جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس میں طہارت ہے تو یہ نفاق عملی ہے. اور ان دونوں سے بہرحال بچنا اور اللہ رب العزت سے توفیق طلب کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. جی اب الحکمہ التاسعہ والعشرون جو ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. یہ ذرا عبارت کرتی ہے لیکن اس پہ توجہ آپ فرمائیں. شتان بین من یستدل بہ او یستدل علیہ، المستدل بہ عرف الحق لأہلہ فاثبت الامر من وجود اصلہ والاستدلال علیہ من عدم الوصول الیہ وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. عبارت کو ایک دفعہ پھر پڑھیں. شتان بین من یستدل به ویستدل علیہ، المستدل به عرف الحق لأهله وأثبت الأمر من وجود أصله والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه. تو یہ جو حکمت ہے اس کا ترجمہ کرنے کے لیے پہلے اس کے مشکل الفاظ پہ توجہ کریں. شتانہ کا لفظ جب آتا ہے تو شتانہ بیسیکلی
فرق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کتنا ہی بڑا فرق ہے دو صورت حال میں، تو اس میں شتانہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ جو شتانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس کو استعمال کیا کہ فلاں چیز اور فلاں چیز میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح یہاں بھی معنی ہوگا کہ شتانہ کتنا ہی فرق ہے بینا، ان دو کے درمیان، من یستدل بہی، ایک وہ ہے جو بہی سے مراد بہلا، یعنی جو بہی سے مراد ہوگا یستدل باللہ، یعنی جو اللہ کے ذریعے مخلوق پر استدلال کرے، اور دوسرا وہ ہے جو مخلوق کے ذریعے خالق پر استدلال کرے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک ہے جو خالق کے ذریعے مخلوق تک رسائی حاصل کرے، اور دوسرا وہ ہے جو مخلوق کے ذریعے خالق تک رسائی حاصل کرے۔ تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں اس کی مثال آسان کر کے اگر دینا چاہوں تو وہ یوں ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں چراغ کی روشنی ہو، اور وہ چراغ کی روشنی کے ذریعے کمرے کے اندر موجود اشیاء تک رسائی حاصل کرے، کہ یہاں بیگ پڑا ہے، یہاں دروازہ ہے، یہاں کھڑکی ہے، اور وہ چراغ کی روشنی میں چیزوں کو ڈھونڈ لے۔ تو یہ پہلا بندہ ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو چیزوں کے ذریعے چراغ تک پہنچنا چاہے۔ تو یہ حیرت کی بھی بات ہے کہ اس نے چراغ اندھیرے میں پہلے چراغ کیوں نہیں اٹھایا، اور وہ پہلے چیزوں تک پہنچا اور ٹٹولتا بالآخر چراغ تک پہنچا۔ تو یہ حیرت والی بات بھی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرق کیسے ہے؟ ایک وہ خوش نصیب ہے جس نے مخلوقات پر توجہ کرنے سے پہلے خالق کی جلووں تک رسائی حاصل کر دی، اور اسے اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان پہلے نصیب ہو گیا، اور جو ہی اللہ کی ذات کا عرفان نصیب ہوا تو پھر اسے پتہ چل گیا کہ یہی رب ہے جس نے کائنات کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، شجر و حجر کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، قوتیں ساری ودیعت فرمائی۔ تو یہ ایک عارف کا مقام مشاہدہ ہے پہلا، یعنی ایک اللہ کے ولی کا مقام مشاہدہ ہے جو اسے حاصل ہوا، کہ وہ اس مشاہدے کے ذریعے اللہ رب العزت کی معرفت اس نے حاصل کی، اور اللہ کی معرفت کے ذریعے مخلوقات کی طرف اس کی توجہ ہوئی۔ یہ بلند مقام ہے۔ اور دوسری طرف ہم جیسوں کا مقام ہے، جو عام مخلوقات ہیں، کہ ہم لوگ وہ ہیں یا عام انسان وہ ہیں کہ جو پہلے مخلوقات کو دیکھتے ہیں، یہ پہاڑ ہے، یہ شجر و حجر ہے، یہ بہتے ہوئے چشمے ہیں، یہ دریا، یہ سمندر کی وسعت ہے، اور پھر وہ غور کرتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ہے، یہ خود تو نہیں ہو سکتی، تو کوئی تو وہ جو مناطقہ کے استدلالات ہیں کہ یہ حادث ہے، اور ہر حادث کے لیے کسی قدیم کا ہونا ضروری ہے، اور کل متغیر، وہ کیا ہے جی، العالم حادث، العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ تو یہ جو دلائل ہیں، فالعالم حادث، عالم حادث ہے اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ تو اس نے مخلوقات کے ذریعے غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کی کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں خود بخود تو نہیں ہو سکتی، کوئی تو انہیں پیدا کرنے والا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ جو سفر اس نے طے کیا ہے، یہ بھی بڑا خوش نصیب کہ بالآخر اس کو رسائی تو حاصل ہو گئی، یہ راستے میں نہیں رہا، یہ دہریہ نہیں بنا، یہ جو ہے ملحد نہیں بنا، یہ چیزوں تک دھوکے نہیں رہ گیا، بلکہ یہ چیزوں کے خالق تک جا پہنچا ہے۔ تو یہ بھی خوش نصیب ہے۔ لیکن اس کے درمیان اور اس پہلے کے درمیان بڑا فرق ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ رسائی حاصل پا گیا، اور یہ دوسرا جو ہے اس نے کائنات کی اشیاء کے ذریعے رسائی حاصل کی۔ تو اب اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ صبح، یہ اب نیچے شاکر اویس صاحب نے ایک آیت بھیجی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو غور و فکر کا مقام ہے دوسرا، اس کے حوالے سے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، یہ وہی چیز ہے۔ شتان بین من یستدل بہ، تو کتنا ہی فرق ہے ان دو کے درمیان۔ ایک وہ ہے جو خالق کے ذریعے مخلوق تک رسائی حاصل کرے اور استدلال کرے، او یستدل علیہ، یا وہ اللہ کی ذات پر استدلال مخلوق سے قائم کرے۔ اب آگے ان دونوں کا فرق یہ خود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں المستدل بہ، جو مستدل بہی ہے یعنی اللہ کے ذریعے مخلوق تک پہنچنے والا اور ان کو جاننے والا، یہ عرف الحق لأہلہ، اس نے حق تعالی کو پہچانا لأہلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہچان کا اہل ہے۔ فأثبت الامر من وجود اصلہ، تو اس نے معاملے کو ثابت کیا اصل کی اس وجود کے ساتھ، یعنی فرع کی طرف وہ گیا ہی نہیں۔ تو ایک وہ ہے جو اصل سے فرع کی طرف آیا، اور دوسرا وہ ہے جو فرع سے اصل کی طرف گیا، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ تو پہلا وہ ہے کہ جس نے
یعنی اصل تک رسائی ڈائریکٹ حاصل کر لی. ول استدلال علیہ، اور اللہ رب العزت کی ذات پر چیزوں کے ذریعے استدلال کرنا، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ من عدم الوصول الیہ، کہ یہ ابھی تک اللہ کی ذات تک پہنچا نہیں تھا اور یہ اب پہنچے گا. تو پہلا جو ہے اس کو وصول پہلے حاصل ہوا اور اس کو وصول بعد میں حاصل ہوا. وَإِلَّا فَمَتَىٰ غَابَ حَتَّىٰ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ، وگرنہ اللہ غائب ہی کہاں تھا کہ اس پر استدلال کیا جاتا. وَمَتَىٰ بَعُدَ، وہ دور ہی کہاں تھا. حَتَّىٰ تَكُونُ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصَلُ إِلَيْهِ، کہ وہ دور ہی کہاں تھا کہ یہ چیزیں ہمیں اس تک لے کے جاتی. یہ کتنی پیاری عبارت ہے کہ اللہ دور ہی کہاں تھا کہ چیزیں اس تک لے کے جاتی. اللہ تعالیٰ تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ معرفت اور عرفان کی بہت اعلیٰ عبارت ہے اور بہت اعلیٰ مقام ہے، جس کی طرف حضرت احمد ابن عطا اللہ سکندری توجہ دے رہے ہیں. اور میں آپ احباب سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ان صوفیائے کرام اور ان یہ جو عارفین ہیں ان کے مقام کو دیکھیں کہ یہ اصل میں قرآن و سنت کا جو نچوڑ اور کرکس ہے اس کو یہ حضرات پیش کر رہے ہیں. اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو انسان اگر اپنی ہی ذات میں غور کرے تو پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات اس سے دور نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ وہ تو تمہاری اپنے نفسوں میں ہے، کیا تم غور فکر نہیں کرتے، کیا تم نہیں دیکھتے. تو اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت کے حوالے سے یہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جس کی انہوں نے وضاحت فرمائی ہے. تو اس پہ اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہے یا کوئی بات فرمانا چاہیں تو بسم اللہ. اب یہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انک باللہ تری دنیا، کہ آپ اللہ کی ذات کی عطا کردہ السلام بصیرت علیکم. دیکھتے ہیں. جی حضور، وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی میری؟ اب آ رہی ہے. اچھا چلے. میں ایک تو یہ جو آج پڑھا ہے اس میں اعراب کے بارے میں، ہاں تو میرا 40 سالہ پرانا صرف و نحو کا علم ہے. اس ہاں میں جی حتیٰ کے بعد ان جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے. ہاں تو جی یہاں پر اعراب جو ہے حتیٰ کے بعد وہ سارے مرفوع پڑے گئے ہیں. لیکن حتیٰ کے بعد جو میرا علم ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ان محذوف ہوتا ہے. حتیٰ یستدل، حتیٰ یورفا وغیرہ، یہ تمام چیزیں. ٹھیک ہے. اس کے بارے نہیں میں آپ کیا؟ ہاں، اس میں حتیٰ ایک ہی دفعہ آیا ہے اور آپ ہاں درست جی فرماتے ہیں کہ ضرور اس کو اس کے بعد منصوب پڑھنا چاہیے. حتیٰ یستدل علیہ، یہ درست ہے. اچھا چلے. جی دوسری اس بات کے جو علاوہ ہے وہ، جی ہاں جی، دوسری بات وہ جو پہلے چل رہی تھی ظاہر اور باطن کی، جی جی اس کے بارے میں. ہاں، اور اس کو دل جو ہے وہ سلطنت جسم کا بادشاہ ہے. اب اللہ دل جو ہے حکم دیتا ہے وہ، لیکن وہ خود کس سے حکم لیتا ہے؟ جی دل کے اوپر کس کی حکومت ہوتی ہے؟ وہ بالکل، وہ تو بات ہم کر ہی یہ رہے ہیں کہ اگر دل سلطان الجسد ہے تو اللہ رب العزت سلطان القلوب ہے. ہاں، بس وہی ہے کہ دل کے اوپر جو محبوب ہے ہاں وہ جی حکومت کرتا ہے. بے شک. اب جس کا جو محبوب ہے وہ اس کے دل پہ حکومت کر رہا ہے، اور دل جو ہے وہ آگے جسم پہ حکومت کر رہا ہے. اور وہ آدمی کتنا غلط کار ہے کہ جس نے اپنے دل کی سلطنت جو ہے وہ غیر کے حوالے کر دی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ظاہر اور باطن کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو ایک درویش جو ہے اس نے کہا کہ بھی برتن کو باہر سے زیادہ دھوتے ہو یا اندر سے زیادہ دھوتے ہو؟ تو ظاہر بات ہے کہ برتن کو اندر سے زیادہ دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال ایک گلاس جو ہے اس کو میں نے اندر سے تو بڑا دھو لیا، لیکن باہر کی صفائی کی طرف میں نے توجہ نہیں کیا. وہ اس گلاس میں کسی کو مشروب پیش کرتا ہوں اور اس کو باہر سے وہ گلاس صاف نظر نہیں آ رہا، تو ظاہر بات ہے وہ میں نے جس محبوب کو پیش کیا ہے وہ اس کے دل میں ایک تقدر ضرور آئے گا. لیکن زیادہ جو ہے وہ برتن کے اندر کی صفائی ہے
لیکن باہر کی صفائی جو ہے برتن کی وہ بھی غیر ضروری نہیں. جی جی ماشاءاللہ، بالکل خوبصورت وضاحت ہو گئی. اور اسی حکمت میں صوفیاء کرام شارحین نے آیہ نور کو بھی شامل کیا ہے کہ اللہ و نور السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. تو اسی کے نور سے ہی انسان مشاہدہ کر سکتا ہے. اور پہلے ایک حکمت گزر بھی چکی ہے کہ الکون کلہ ظلمہ، کہ کائنات ساری تاریک ہے. وَإِنَّمَا أَنَارَهُ وجود الحق فیہ، تو اس کو جو نور مہیا کیا ہے وجود الحق فیہ، اللہ رب العزت کا جو وجود ہے اس کائنات میں، اس نے اس کائنات کو منور کیا ہے. تو جو مقربین بارگاہ الہی ہیں وہ پہلے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات پر توجہ کرتے ہیں اور پھر وہ کسی اور شے کو دیکھتے ہیں. جبکہ جو سالکین ہیں اور جو غور و فکر کرنے والے ہیں تو وہ کائنات کی چیزوں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں. تو بہرحال رسائی جس بھی واسطے سے ہو، کیونکہ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ الطرق الی اللہ بعدد الانفاس، کہ اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے سانس لینے والے لوگ ہیں، اور سب کو رسائی کا اپنا اپنا راستہ نصیب ہے. اب وہ کس کو کس راستے سے رسائی عطا کرے یہ اس کی مرضی ہے. لہذا یہ جو حکمت ہے اس کا معنی واضح ہو گیا. اور ایک آیت قرآنیہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، اور ایک جگہ فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم. یہ سورہ الحشر میں ارشاد فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کے نفسوں کو ہی بلا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے. تو وہ لوگ جو آثار میں ہی غرق ہو جاتے ہیں، یعنی چیزوں کو دیکھ کے وہیں پہ رک جاتے ہیں اور اس سے آگے ان کو رسائی نصیب نہیں ہوتی، تو وہ محجوبون ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حجاب میں چلے جاتے ہیں اور دور کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت ایسی کیفیت سے اپنے بندوں کو محفوظ رکھے اور ایسے خوش نصیبوں میں شامل کرے کہ جو آثار سے اس خالق آثار تک رسائی حاصل کر سکے. تو یہ جو حکمت ہے اس کے بعد الحکمت الثلاثون، تیسویں حکمت ہے، جس میں آپ ارشاد فرماتے جملے کی تھوڑی سی مزید وضاحت کرتے ہیں. یہ جو پچھلی حکمت ہے اس کی تھوڑی مزید وضاحت کرتے ہیں اور دو آیات قرآنیہ سے ان مراتب کو جوڑتے ہیں. فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ الواصلون الیہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ السائرون الیہ. تو یہ دو احوال کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں لینفق ذو سعۃ من سعتہ الواصلون الیہ قدر علیہ رزقہ السائرون الیہ. یہ وہ آیات ہے، پہلی آیت سورۃ الطلاق سے ہے اور آیت نمبر 7 ہے، اور اس کا معنی ہے کہ جن کو وسعت بخشی گئی ہے چاہیے کہ وہ اپنی وسعت میں سے خرچ کریں. لینفق ذو سعۃ من سعتہ، جنہیں وسعت بخشی گئی ہے وہ اپنی وسعت میں سے خرچ کریں. یہ کس کا مقام ہے؟ فرماتے ہیں الواصلون الیہ، یہ ان خوش نصیبوں کا مقام ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچے ہوئے ہیں، واصل ہیں، واصل باللہ ہیں. تو اب جو واصل ہو گئے ہیں وہ اپنے اس عنایات اور نوازشات جو ان پہ ہو چکی ہیں اس میں سے خرچ کریں، یعنی دوسرے لوگوں کو ہدایت کریں، رہنمائی کریں، انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف متوجہ کریں، ان کے اوپر اپنی نگاہ عنایت کریں. تو یہ ہے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، کہ پس چاہیے کہ وہ لوگ خرچ کریں جن کو وسعت بخشی گئی ہے. تو آیت تو ایک اور کنٹیکسٹ میں آئی تھی، اور وہ کون سا کنٹیکسٹ تھا؟ مال کا، کہ جن کو غنا بخشی گئی ہے انہیں چاہیے کہ وہ پیسے کو روک کے نہ رکھیں بلکہ خرچ کریں. لیکن یہاں یہ اپنی صوفیانہ تفسیر میں اس کو لے آئے اور اس کو ایک نیا کنٹیکسٹ دے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جنہیں وسعت بخشی گئی ہے مشاہدے کی، اور جنہیں وسعت بخشی گئی ہے وصال کی، اور جنہیں وسعت بخشی گئی ہے قرب کی، جو واصل ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس میں سے خرچ کریں. اور خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے ان مشاہدات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو بیچارے محروم ہیں،
اور ان کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ تک متوجہ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ، اور یہ جو دوسرا ہے جس کے اوپر اس کے رزق کو محدود کر دیا گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ بھی خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے. وہ اس میں سے خرچ کرے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. تو یہ کون ہے؟ فرمایا السائرون الیہ، یہ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف چلنے والے ہیں. یہ جو پچھلی حکمت میں انہوں نے دو مقام بیان کیے تھے، پہلا کون سا تھا؟ ان کا کہ جو اصل سے فرع کی طرف آتے ہیں، تو یہ الواصلون الیہ وسعت والے ہیں. اور دوسرے کون ہے جو فرع سے اصل کی طرف جاتے ہیں؟ تو یہ کون ہے؟ السائرون الیہ، جو اس کی طرف چل رہے ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں. کہ نہیں ہیں وہ اپنی اس کوشش، اس مجاہدہ اور اس محنت میں سے دوسرے لوگوں کو معروم نہ رکھیں، بلکہ انہیں بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کریں اور اپنے اس سفر میں ان کو شریک کریں. تو جس کو جتنا عطا کیا گیا ہے وہ اس میں سے ہی بے شک خرچ کرے، لیکن لوگوں کو اس مشاہدے اور اپنے اس تجربے میں شامل کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بارگاہ الہی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں اور اللہ رب العزت کے فیضان کو سمیٹ سکیں. یہاں قرآن حکیم کی آیت سورہ فصلت کی ہے، ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کون ہے اس سے بہترین بات کرنے والا جو اللہ رب العزت کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہاں دعوت اللہ کا پیغام بھی ہے، مقربین کے لیے الگ ہے اور سائرین کے لیے الگ ہے، کہ جو جس مقام پہ ہے وہ اس مقام پہ اپنے حصے کی دعوت کا کام کرے اور اپنے دیے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے مقام، اس میں سے خرچ کرے اور اس میں سے دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ آسانیوں کا بندوبست کرے. تو یہاں یہ جس انفاق کی بات کی گئی ہے، یہ انفاق در حقیقت اس شکر بجا لانے کے ساتھ ہے کہ جس حالت میں اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے وہ اس حالت میں شکر کرے. اور شکر عملی ہوتا ہے، شکر صرف قولی نہیں ہوتا. شکر قولی تو یہ ہے کہ وہ صرف اپنی زبان سے کہہ دے، لیکن شکر عملی یہ ہے کہ وہ اپنے جوارح سے اور اپنے اعمال سے دوسرے لوگوں کو بھی اس خیر کے کام کی طرف دعوت دے اور بلائے. تو یہ اس حکمت کا ایک مختصر مفہوم تھا جو ہم نے بیان کیا، کہ وہ لوگ جنہیں وسعت بخشی گئی ہے وہ اپنی وسعت میں سے خرچ کریں، اور جو ابھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سفر کر رہے ہیں اس میں دوسرے لوگوں کو شریک کریں. یہاں سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ کی سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ خلوت میں بیٹھے ہوئے تھے اکیلے، اور اچانک انہوں نے چیخ بلند کی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے، اور پھر انہوں نے فرمایا اغرب انی ایھا الملعون فانا اعرف اللہ بدون دلیل. یہ اصل میں ان کے مقام کی طرف اشارہ ہے کہ جس شیطان جیسے لوگوں کو آ کے وہ سوال قائم کرتا ہے کہ اللہ کے ہونے پہ دلیل دے دو. تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے اچانک خلوت میں تفکر کے دوران ایک چیخ بلند کی، حتیٰ کہ باقی لوگ بھی جو جنہوں نے سنی وہ پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اے ملعون شیطان تو مجھ سے دور ہو جا، میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے تسلیم کرتا ہوں. تو اپنا اپنا مقام ہے صالحین اور مقربین کا، اور اپنے اس مقام کے مطابق ہی وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہاں تک ہماری یہ 30ویں حکمت تھی جس کی تکمیل ہوئی ہے، اور اب اس کے بعد ہم اس سے اگلی جو حکمت ہے اس کی جانب متوجہ ہوں گے. جی یہ جناب علی ارشاد فرمائیں. جی لینفق ذو ساعت من ساعته، میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ ضیاء القرآن کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہے، اس کو تمام حضرات جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ مطالعہ فرمائے کہ رزق سے مراد صرف دال روٹی نہیں ہے. ہمارا ذہن اسی طرف جاتا ہے. ابھی جو فوری طور پر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ رزق جو ہے العطاء والنصیب. حضور ضیاء الامت نے وہاں لکھا ہے کہ بھی ٹھیک ہے مال اور اسباب جو ہے ان کو بھی خرچ کرنا ہے، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مختلف قسم کے علوم و معارف عطا رکھے ہیں، فرما رکھے ہیں، وہ ان علوم و معارف کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں بانٹتے ہیں، اور وہ دیگر کو وہ عطا کرتے ہیں۔ اور جس طرح مال جو ہے وہ جتنا بانٹا جاتا ہے وہ کم از کم 10 گنا بڑھتا ہے، اسی طرح علوم و معارف جو ہے یہ بھی خلق خدا میں جتنے زیادہ تقسیم کیے جاتے ہیں ان کی تقسیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کم از کم مزید 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو جی علوم و معارف جو ہیں وہ بھی رزق کے اندر آتے ہیں۔ یہ میں ذرا کہوں گا کہ ضیاء القرآن کی فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر جو ہے اس کو تمام بہن بھائی جو ہے وہ ایک دفعہ دیکھ لیجیے۔ جی ماشاءاللہ آپ نے بڑھیا فرمایا، اور اس کا صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلا وہ جو آیت ہے جس میں دو بندوں کی اللہ رب العزت نے مثال عطا فرمائی، تو اس میں آگے فرمایا وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، کہ جس کو ہم نے رزق حسن عطا کیا، تو اس کے تحت حضور ضیاء الامت نے اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ یہاں رزق حسن سے مراد صرف رزق کھانے والا نہیں ہے، بلکہ اس میں رزق جو ہے وہ جمال بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، معرفت بھی رزق ہے۔ تو رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور جس کو جو رزق بخشا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس رزق میں سے خرچ کرے اور اس رزق میں سے حصہ نکالے اور اس کی زکوٰۃ نکالے، اور علم کی زکوٰۃ یہی ہے کہ اسے خرچ کیا جائے اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اسی وجہ سے مجھے یاد ہے کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تلامذہ سے فرمایا کرتے تھے کہ گونگے شیطان مت بنو۔ تو اب اس کا مفہوم یہی ہے کہ شیطان بھی تو بذات خود ایک عالم ہی تھا، لیکن جب وہ راندہ درگاہ ہو گیا تو اس نے وہ خیر کی باتیں لوگوں کو بتانا بند کر دی، بلکہ بھٹکانے لگا۔ تو وہ انسان جس کے پاس علم ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، یعنی اس کو خرچ نہ کرے، تو اس کے بارے میں بھی بڑی سخت وعید جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ اور یہاں جو انفاق کی بات اس حکمت میں ہے وہ اصل میں معرفت کا انفاق ہے۔ وہ کس کا انفاق ہے جی؟ معرفت کا، اور جو ایک مقام بلند اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اب جو 31ویں حکمت ہے، آج ہم اس کو بھی پڑھ لیں گے۔ یہ جو جی حضور۔ گونگے شیطان والی بات ہے وہ جی جی ایک حدیث پاک کی طرف غالباً اشارہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو اور عالم دین خاموش رہے تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ گونگا شیطان ہے۔ تو حدیث وہ میں عربی شیطان عبارت، کا خاص لفظ آئے ہیں، بالکل موجود ہے۔ ہاں بالکل جی گونگا شیطان ہے کہ جی ہاں جہاں علم کی ضرورت ہے اور وہ آدمی علم کا اظہار نہیں کر رہا، جی جی لوگوں کو علم کی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ پوچھا گیا ہے یا لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور وہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا، تو وہ اب اصل عبارت کوئی صاحب ڈھونڈ کے ابھی سامنے میرا خیال لے آئیں گے۔ تو شیطان الاخرس کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں۔ جی حضور۔ اب اس کے بعد حکمت الحادیہ والثلاثون کو پڑھیے گا، کیونکہ آج ہمارے پاس وقت ہے تو ہم تھوڑا سا دو حکمتیں مزید اس میں شامل کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اہتدى الراحلون الیہ۔ تو اب یہاں کیونکہ پچھلی حکمتوں میں اگر آپ غور کریں تو دو مقامات کی بات چل رہی ہے، ایک ہیں الراحلون الیہ السائرون الیہ، اور دوسرے کون سے ہیں جی؟ الواصلون الیہ۔ اب ان دونوں کی ایک اور تقسیم یہاں فرما دی، فرمایا اہتدى الراحلون الیہ بانوار التوجہ۔ یہ توجہ یہاں غلط ہے جو سکرین پہ شو ہو رہا ہے، یہ انوار التوجہ ہے، اس کو درست کر لیں۔ اہتدى الراحلون الیہ بانوار التوجہ والواصلون لهم انوار المواجهة فالاولون للانوار وهؤلاء الانوار لهم لانهم لله لا لشيء دونه قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اب اس حکمت کی باریکیوں پہ آپ غور کریں اور آپ دیکھیں کہ کس مقام رفیع کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں۔ دوبارہ اس عبارت کو پڑھیں، اہتدى الراحلون الیہ بانوار التوجہ والواصلون لهم بانوار المواجهة فالاولون للانوار وهؤلاء الانوار لهم لانهم لله لا لشيء دونه قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما، فرماتے ہیں وہ جو راحلون الیہ یعنی جو آثار سے
اللہ کی ذات تک پہنچنے والے ہیں. آثار سے مراد اشیاء کائنات کی جو ان کے ذریعے آثار کے ذریعے اللہ تک پہنچنے والے ہیں، جو الراحلون الیہ کے درجے میں آتے ہیں، جو اس کی طرف چل رہے ہیں، ان کو جو انوار نصیب ہوتے ہیں وہ انوار توجہ ہیں. کیونکہ دیکھیے کہ وہ اپنی تمام تر توجہات کو صرف کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رسائی کے لیے، تو ان کو توجہ کے انوار نصیب ہوتے ہیں. والواصلون، اور جو وصل کیا وہ میری آواز بند ہو گئی؟ جی آواز کٹ رہی تھی آپ. آواز اب آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ رب العزت کی طرف چلنے والے، چلنے سے مراد ہے کہ اس کی جانب بڑھنے والے ہیں، ان کو توجہ کے انوار ملتے ہیں. اور جو پہنچے ہوئے ہیں اور واصلین ہیں ان کو مواجہ. اچھا، مواجہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اگر ہم بارگاہ رسالت میں جائیں تو کہتے ہیں یہ مواجہ شریف. تو مواجہ شریف اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وجہن لوجہ، یعنی آپ سرکار دو عالم کے بالکل سامنے ہوتے ہیں. تو یہاں وہ جو جن کو رسائی حاصل ہو چکی ہے انہیں مواجہ یعنی اللہ کے جلوے کے ڈائریکٹ انوار جو ہیں وہ نصیب ہیں. فالاولون للانوار، تو جو پہلے ہیں جو ابھی سفر میں ہیں وہ انوار کے حوالے ہیں، یعنی اس روشنی کے ذریعے چل رہے ہیں. وَهَؤُلَاءِ الْأَنْوَارِ لَهُمْ، اور جو دوسرے ہیں تو انوار ان کے لیے ہیں. لِأَنَّهُمْ لِلَّهِ، کیونکہ یہ جو مقربین ہیں ان کا ہر قدم اللہ کے لیے ہے. لَا لِشَيْءٍ دُونَهُ، کسی اور شے کے لیے نہیں ہے. نہ وہ آثار کی طرف متوجہ ہوئے، نہ وہ چیزوں کی طرف گئے، نہ انہوں نے ان کے اندر غور و فکر کیا، بلکہ ان کو ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے انوار نصیب ہوئے. اس لیے لِأَنَّهُمْ لِلَّهِ، کیونکہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو گئے. لَا لِشَيْءٍ دُونَهُ، اللہ سے کم تر اور کسی شے کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی، تو انوار ڈائریکٹ ان کو نصیب ہوئے. قل اللہ، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے اللہ، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر کہ یہ لہو و لعب میں، کھیل کود میں لوگ یہ مست رہیں، یہ جو کفار ہیں انہیں اپنی لڑائیوں میں آپ رہنے دیں اور آپ اللہ کہیں اور اسی کی جانب متوجہ رہیں کہ اللہ ہی آپ کا حامی و ناصر ہے اور وہی آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے. تو اس میں جو انہوں نے دو مرحلے بیان کیے تھے راحلون اور واصلون کے، ان دونوں کے مقام کا فرق بھی بیان کر دیا کہ جو واصلون اور خوش نصیب ہیں ان کو مواجہہ کے انوار نصیب ہیں، یعنی ہر وقت اللہ رب العزت کے جلوے میں وہ رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مدد ان کو میسر رہتی ہے. اور جو انوار توجہ والے ہیں ان کو آثار کے ذریعے بارگاہ الہی تک رسائی میں عقل کا نور لے جاتا ہے. تو ان کا بھی ایک اپنا مقام ہے، لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو واصلین کا مقام ہے. تو یہاں بڑے اختصار کے ساتھ اس حکمت میں ان دونوں کے مقام جو ہیں ان کا فرق بیان کیا گیا. یہاں انوار توجہ سے کیا مراد ہے؟ تو شارحین نے لکھا کہ جو راحلین ہیں یعنی اللہ کی طرف رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں ان کو جو انوار توجہ نصیب ہوتے ہیں، اس سے مراد وسائل البحث و موازین العلم والمنطق، یہ جو بحث کے وسائل ہوتے ہیں، علم کے جو ٹولز ہیں، وہ سارے اس انوار توجہ سے مراد ہیں. یعنی جو وہ علم کی جہت اس میں اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ ان کا مطالعہ ہو، وہ ان کا تفکر ہو، یہ سارے انوار توجہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. وَهِيَ الْأَدْوَاتُ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا لِلسَّالِكِينَ وَالْبَاحِثِينَ، تو یہ ایسے ٹولز ہیں اور ایسی ادوات ہیں جن کا سالکین اور باحثین کے لیے ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ آگے بڑھ نہیں سکتے، جس میں تمام تر ریسرچ کے ٹولز شامل ہو جاتے ہیں. یعنی کسی بھی شے کی تحقیق کے لیے جو ذرائع ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ مطالعہ ہو یا وہ غور و فکر ہو، وہ تأمل ہو، وہ خلوت میں بیٹھ کے کسی چیز میں غور و فکر کرنا ہو، تو انوار توجہ میں یہ شامل ہے. اور انوار مواجہہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کہتے ہیں اس سے مراد وہ تجلیات ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کو نصیب ہوتی ہیں. یعنی اس سے تجلیات مراد ہیں جو اللہ کے پاکیزہ بندوں کو اور اولیاء کرام کو نصیب ہوتی ہیں. اور اس مرحلے میں جو مومن ہے یغیب عما سوی اللہ، وہ اللہ رب العزت کے علاوہ باقی ہر شے سے وہ غائب ہو جاتا ہے اور باقی ہر شے کے اہتمام کو وہ ختم کر دیتا ہے.
دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ یہ ان کا مقام ہوتا ہے، اور ان دونوں کے مقام کا فرق یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اس کے بعد کی حکمت ہے، الحکمہ الثانیہ والثلاثون، 32 نمبر حکمت، یہ بھی ایک لائن پہ مشتمل ہے اور اختصار کے ساتھ ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ تشوفک الی ما بطن فیک من العجوب۔ افتخار صاحب کچھ کہنا چاہ جی رہے ہیں؟ میں ہاں، دو چیزیں میں، ایک تو وہ توجہ اور مواجہ، وہ آپ نے جی تھوڑا ہاں جی، سا اشارہ تو کر دیا، لیکن باب تفاعل اور باب مفاعلہ، ان کے خصائص جو ہیں ان کی طرف بھی اگر آپ مزید اشارہ فرما دیں تو توجہ اور مواجہہ میں فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، کہ جیسے جو ہے وہ بالکل جی۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور بہت اچھی دوسری کیا چیز میں عرض کرنا ہے۔ چاہتا ہوں کہ میں نے 2-3 دفعہ ہؤلاء الانوار سنا ہے، یہ انوار کا کسرہ جو ہے وہ میرے صرفی نحوی علم کے اندر نہیں قابو میں آ رہا، میری سمجھ کے مطابق یہ مرفوع ہی ہونا چاہیے، ہؤلاء الانوار۔ یہ میرا جو 40 سالہ پرانا صرف و نحو کی کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں، اس میں ہؤلاء الانوار۔ جناب ہم نے ہاؤلاء الانوار ہی پڑھا ہے، شاید سننے اچھا میں چلیں پھر یہ میرے صرف ہے۔ سننے میں فرق لگا ہوگا۔ آپ کا تجربہ 40 سالہ پرانا نہیں ہے، بلکہ وہ ابھی بھی تازہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اسے کہتے ہیں العلم التراکمی، کہ وہ پرانا نہیں ہوتا علم، بلکہ وہ طے در طے بڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ آپ کے علوم میں مزید برکت عطا فرمائے، آپ ہمارے سینئر ہیں اور آپ کھل کے اصلاح فرمایا کریں، ہم آپ کی ہر بات کو بڑی توجہ اور محبت سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ توجہ اور مواجہہ جو ہے اس میں ذرا آپ مزید فرما دیں تو بڑی جی۔ اچھی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو خاصیات ابواب ہیں وہ ضرور پڑھنی بھی چاہیے اور ان پہ توجہ رہنی چاہیے۔ میں ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو المواجہہ ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے، اور باب مفاعلہ میں فعل کا جانبین سے صدور پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر وہ فعل جو باب مفاعلہ سے آتا ہے وہ ایک طرف سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مثلا میں اب کہوں کہ میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں اور میں 5 منٹ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے رکھوں اور آپ نہ بڑھائیں تو پھر وہ مصافحہ نہیں ہوگا، معانقہ نہیں ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا، مباحثہ نہیں ہوگا، مجالسہ نہیں ہوگا، نہیں نہ ہوگا۔ یہ تب ہوگا مناظرہ جب میں بھی بولوں گا اور میرے مقابلے میں کوئی اور بھی بولے، یا میں ہاتھ بڑھاؤں گا تو آپ بھی ہاتھ بڑھائیں گے۔ تو بالکل بجا آپ نے فرمایا کہ جب باب مفاعلہ آ گیا تو اس سے کیا مراد ہے کہ اب ان کو جو توجہ نصیب ہے وہ توجہ یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ وہ توجہ 2 طرفہ ہے، کہ وہ مالک کی جانب متوجہ ہیں اور مالک ان کی جانب متوجہ ہے، اور یہ مواجہہ کا وہ کیفیت کی لذت ہے جو ان کو نصیب ہے۔ اور باب تفاعل میں ان کی اس کاوش کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہاں بھی اللہ رب العزت کا فضل ان کے شامل حال ہے تو وہ آگے بڑھے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ مواجہت کی وہ لذت جو ہے ابھی تک وہ اس تک نہیں پہنچے، وہ ابھی سائرون الیہ اور راحلون الی جناب ہی کی کیفیت میں ہے۔ جب وہ مواجہہ کی کیفیت میں پہنچیں گے تو اس وقت رسائی کی یہ لذت انہیں نصیب ہوگی۔ تو جناب اس پہ اگر مزید آپ کسی جملے کا اضافہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، وہی کہ باب تفاعل میں ہاں تکلف پایا جاتا ہے، ہاں، سبحان کوشش پائی اللہ، جاتی ہے جی۔ جی بالکل ٹھیک ٹھیک، ہے، آگے چلیں۔ بالکل ٹھیک، جی بسم اللہ۔ اب حکمت نمبر 32 کی عبارت کو پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت خوبصورت حکمت ہے، تشوفو کا۔ اب یہ بھی باب تفاعل ہے جیسے آپ نے فرمایا، تشوفو کا الی ما بطن فیک من العیوب خیر من تشوفک الی ما حجب عنک من الغیوب۔ کیا فرمایا؟ دوبارہ پڑھتے ہیں، تشوفو کا الی ما بطن فیک من العیوب خیر من تشوفک الی ما حجب عنک من الغیوب۔ تو یہاں جو ہے نا جی، ایک جسے کہتے ہیں عربی زبان میں مشاکلہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ
ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز کو ذکر کرنا علم بلاغت کے مطابق، تو یہاں ایک طرف عجوب کا ذکر ہے اور دوسری جانب غجوب کا ذکر ہے۔ اور تشوف کسے کہتے ہیں؟ تشوف کہتے ہیں کسی کا جھانکنا کسی چیز کی طرف، اس کو تشوف کہتے ہیں، یا کوشش کرنا یا جھانکنا یا جاتی مارنا۔ تو تشوف کا الی ما بطن فیک من العجوب، تیرا اپنے باطن میں جھانک کر اپنے عیبوں کو دیکھنا، اے سالک اور مرید، تیرا اپنے باطن میں جھانک کر اپنے عیبوں کو تلاش کرنا اور انہیں ٹٹولنا اور ان تک رسائی حاصل کرنا کہ تم ان کی اصلاح کر سکو، خیرن، یہ بہتر ہے، من تشوف کا الی ما حجب عنک من الغیوب، بجائے اس کے کہ تو کوشش کرتا رہے ان غیب کے علموں کو حاصل کرنے کے لیے جو تجھ سے محجوب ہے۔ یہ بعض لوگ مداریوں کی طرح نئے نئے منتر جنتر جو ہیں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ فلاں چیز ہمیں مل جائے، جن ہمارے قابو آ جائے، یا کوئی اس طرح کا ہمیں جو ہے وہ شوبدہ بازی حاصل ہو جائے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ غیب کی ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے بجائے اپنے اندر تم جھانکو اور اپنے وہ عیوب دیکھو جو تمہارے اندر عیب چھپے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح کر لو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس میں ترتیب اولویات کا ذکر ہے۔ ترتیب اولویات کہتے ہیں پریفرنسز اور ترجیحات کا تعین، کہ ایک شخص کے باطن میں ابھی بہت سارے اخلاقی عیب ہیں، بہت سارے عیب موجود ہیں، تو وہ ان عیبوں کی اصلاح کے بجائے پیر مغان کا شوق رکھے اور وہ کہے کہ میں جلد لوگوں کی اصلاح شروع کر دوں، اور وہ اپنے عیوب کی اصلاح نہ کرے اور وہ عیوب کی طرف جھانکنا شروع کر دے کہ مجھے فلاں غیب حاصل ہو جائے، فلاں نیا علم جو ہے وہ میں سیکھ لوں۔ تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نئے علوم کی بعد میں سیکھو، پہلے اپنے اندر جھانکو۔ جیسے امام محمد اقبال نے فرمایا، اپنے ماں میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یہاں ایک اور بابا بلے شاہ صاحب، کیونکہ یہ سارے صوفیاء کا کلام ملتا جلتا ہوتا ہے، بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کیا ان کا شعر ہے کہ یار تے تیرے اندر وسدا، وہ اس طرح کے ان کا اس کا مفہوم ہے کہ تمہارے اپنے اندر اللہ رب العزت کے جلوے موجود ہیں، اور بلے شاہ آسمانی اردیاں پڑھنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ تو یہ بھی وہ بات کر رہے ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے کہ تشوفوں کا تیرا جھانکنا علامہ بطن فیک من العیوب، اپنے باطن میں موجود عیبوں کی اصلاح کے لیے ان کی طرف، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تو جھانکتا رہے نئے نئے غیب کے علوم حاصل کرنے کی طرف، وہ تمہیں خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ یعنی جیسے تمہارے باطن کا آئینہ صاف ہوگا اور تمہارے دل کا شیشہ جو ہے اس سے یہ گرد چھٹے گی اور یہ عیب دور ہوں گے، تو خود بخود تیرا جو سینہ ہے وہ صاف ہوتا چلا جائے گا اور اس میں نئے نئے علوم جو ہیں وہ منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اگر تو یہ ترجیحات کا تعین کر لے اور اپنے باطن کی اصلاح پہلے کر لے، تو خود بخود جو غیوب ہیں وہ تجھے حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ اس حدیث پاک کی شرح ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل بما علم اورثہ اللہ علم ما لم یعلم، کہ جو ان علوم پہ عمل کرتا ہے جن کو وہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ تو اس لیے تو جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ پہلے اپنے عیوب کی اصلاح کر، اپنے آئینہ دل کو صاف کر، اپنے باطن کے عیبوں کو ختم کر، اچھے اخلاق کو اپنا اور منہج محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزار، تو جو غیب کے علم ہیں وہ خود بخود اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرما دے گا۔ تو یہی صوفیاء کرام کا طریقہ رہا ہے، اور اس حکمت کا اصل مقصود تزکیہ نفس ہے۔ اور وہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اسی طرح ایک جگہ پہ فرمایا فقل هل لك الى ان تزکا واهدیک الى ربک فتخشى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ ابھی بھی کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو تزکیہ حاصل کرے اور اللہ رب العزت کی طرف تو ہدایت پا جائے اور تیرے اندر خشیت پیدا ہو جائے؟ تو انسان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی جو کوشش ہے وہ کرنی چاہیے۔ یہ اس حکمت کا مفہوم ہے۔ منیب صاحب نے لکھا ہے، تو اس جہان میں واعظ پھرتا ہے کس کو ڈھونڈتا، شہ رب کے وہ قریب ہے تیری نظر پڑی نہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ سید عامر سعید شاہ صاحب نے لکھا، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے،
رب دا کھوج کھرا نہ لبا تے سجدے کر کر ہارے رب تے تیرے اندر وسدا او دے وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا یار تو تن من وارے. تو یہ سب نے ماشاءاللہ اس میں اچھا حصہ ڈالا ہے اور اپنی اپنی طرف سے مختلف اشعار اور حکمت کی باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. تو یہ حکمت بھی میں سمجھتا ہوں بالکل واضح ہے اور اس کے معنی پہ آپ جتنا غور کر لیں تو خود بخود اس کے فرق جو ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. تو آج کی آخری حکمت جس کو ہم پڑھیں گے وہ اسی کا کیونکہ تتمہ ہے اور اس پہ ہم مکمل کر دیں گے آج کی گفتگو. فرماتے ہیں الحق لیس بمحجوب. اللہ اللہ فرمایا حق تعالیٰ تجھ سے محجوب نہیں، پردے میں نہیں. یہ پہلے بھی وہ بات کر چکے ہیں اور آج پھر اس کو دہرایا کہ حق تعالیٰ محجوب نہیں ہے. انما المحجوب انت عن النظر الیہ. محجوب تو ہے کہ تو اسے دیکھ نہیں پا رہا، تیری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، تیری آنکھوں پہ پٹی ہے، تیرا باطن صاف نہیں ہے. اللہ محجوب نہیں. اس لو حجبہ شیء. آپ اس کو پڑھتے جائیں کہ کیسے ایک مقدمے سے دوسرا جوڑتے جا رہے ہیں. کیسے؟ اس لو حجبہ شیء لسترہ ما حجبہ. کیونکہ اگر کوئی شے اس کو تو پھر تو وہ شے اس کے لیے سطر بن جائے گی. یعنی سطر وہ ہے جو اللہ کی ذات کو ڈھانپ لے. تو کون سی شے ایسی ہے جو اللہ کی ذات کو ڈھانپ سکے؟ اذ لو حجبہ شیء لسترہ ما حجبہ. کہ اگر اسے کوئی شے معجوب کرے گی تو وہ تو ایسی ہوگی جو اسے ڈھانپ سکے. تو ایسی تو کوئی شے ہے ہی نہیں جو اسے ڈھانپ سکے. ولو کان لہ ساتر لکان لوجودہ حاصر. اگر کوئی اس کے لیے ساتر ہوتا تو پھر وہ اس کے وجود کا حاصر ہوتا. حاصر کسے کہتے ہیں؟ حصر میں گھیرے میں لینے والا. تو اگر تو کوئی اس کے وجود کا ساتر ہوتا، مثال کے طور پر آپ نے اپنے سامنے پڑے اس ٹیبل کو یا کسی شے کو ڈھانپنا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس کوئی ایسی شے ہونی چاہیے جو چاروں طرف سے اس کو گھیر لے، تو پھر تو وہ ڈھک جائے. تو اللہ رب العزت کے وجود کا ساتر تو وہی شے بن سکتی ہے جو اس کا حاصر بن سکے. حالانکہ اللہ رب العزت کا حاصر کرنے والی کوئی شے ہے ہی نہیں. وَكُلُّ حَاصِرٍ لِشَيْءٍ فَهُوَ لَهُ قَاهِرٌ. کیونکہ جو شے کسی کا حصر کرتی ہے یا کسی کو گھیرے میں لیتی ہے تو وہ اس پہ غالب آتی ہے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے سارے بندوں پر غالب ہے، اپنی ساری مخلوق پر غالب ہے. تو اس پر کوئی شے غالب آ سکتی نہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہ اس کی شرح ہے کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے کیونکہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. تو یہاں حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے لکھا کہ ادراک کے لیے احاطہ ضروری ہے. ادراک کے لیے احاطہ ضروری ہے. اور احاطہ مثلا میرے سامنے ایک قلم ہے، اس کا میں ادراک کر سکتا ہوں کیونکہ میری آنکھ اس کا احاطہ کر سکتی ہے. تو جب چاروں طرف سے میری آنکھ اس کا احاطہ کر سکتی ہے تو میں اس کا ادراک بھی کر سکتا ہوں. تو جس شے کا آپ ادراک کرنا چاہیں ضروری ہے کہ آپ اس کا نظر میں احاطہ کر سکیں. تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی شے محیط بن سکتی نہیں ہے، کوئی شے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لہٰذا کوئی شے اس کو محجوب بھی نہیں کر سکتی. اس لیے فرماتے ہیں پردہ تیری طرف سے ہے، پردہ اس کی طرف سے واضح ہے. تو یہ اس حکمت کا مفہوم تھا جو ہم نے پڑھی ہے. اور آج کی جو ہماری مجلس ہے وہ ان حکمتوں کے بیان کے ساتھ حکمت نمبر 33 پہ اختتام پذیر ہوئی ہے اور حکمت نمبر 34 سے کل ہم آغاز کریں گے. اب اس پہ کوئی سوال اگر آخر میں یا کوئی تبصرہ کوئی کومنٹ دوست کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کریں. نجم الاسلام صاحب نے کیا لکھا جی؟ پڑھیے. فرماتے ہیں ہم نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، ہم پر نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، بہت اچھا. تو بہرحال یہ جو آج حکمتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کے معنی واضح ہو گئے اور آپ سارے احباب جو شامل ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ کل اس سے آگے آغاز کریں گے.